صفحہ نمبر 96، 5واں پارہ، سورہ نساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قرآن پاک میں جو مضامین آئے ہیں یہ انسانی ہدایت کے لیے، ایمان والا ان سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق اور امتیاز پیدا کرنے کے لیے اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کو خود قرآن پاک نے فرقان کہا ہے۔ 18ویں پارے میں سورت فرقان کے نام سے ہی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا وہ کلام جو فرقان، فرق کرنے والا صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں، ہدایت اور ضلالت میں۔ اس لیے قرآن پاک کے جو مضامین ہیں اگرچہ بعض آیات اور صورتیں یا کچھ مقامات ایسے ہیں جن کے نازل ہونے کا کوئی خاص واقعہ ہے کہ اس آیت کے یا اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے کوئی خاص سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، اس کے جواب میں آیت آئی، یا کوئی واقعہ پیش ہوا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہبری کی گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسی حالت پیش آ گئی کہ جس پر قرآن نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے ہدایت فرمائی کہ آپ یہاں کیا فیصلہ کریں۔ اگرچہ وہ مضمون نازل ہونے کے اعتبار سے کسی خاص واقعے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن حقیقت میں قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے جو بھی مضمون اس کے اندر ہے وہ رہتی دنیا تک انسان کی رہبری کرتا ہے۔ جو آیات آج تلاوت کی گئی ہیں ان کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم فرمائی ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو،
کہ ان کو چاہیے وہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ انسان دنیا میں صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہہ کے اپنی جان بچا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسی حرکت کر کے بچایا نہیں جا سکتا اپنے آپ کو۔ اور عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں۔ کسی رشتہ داری، دوستی، یاری کے لحاظ میں آ کر صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح نہ کہیں، مجرم کو بری نہ کریں اور جو ملزم ہے اس کو سزا دلوائیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی مدینہ منورہ میں حضرت رفاعہ رہتے تھے۔ حضرت رفاعہ نے اپنے گھر میں اپنا راشن رکھا ہوا تھا۔ راشن سمجھتے ہیں؟ کھانے پینے کا کچھ آٹا جو کچھ زمانے میں ہوگا، اور اپنے ضرورت کے اعتبار سے کچھ ہتھیار بھی رکھے ہوئے تھے، تلوار ہوگی، تیر ہوگا، نیزہ ہوگا، ڈھال ہوگی۔ تو یہ چیزیں عام طور پہ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ راشن ایسے ہی پڑا نہیں رہتا جیسے کمرے میں میٹنگ پڑی رہتی، ایسے اسلحہ کھلا نہیں رہتا، کہیں کنارے وغیرہ میں کونے میں الماری میں رکھا جاتا ہے۔ ایک منافق تھا، اس کا نام تھا بشیر، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، بلکہ جس گھر سے وہ تعلق رکھتا تھا وہ پورا گھر اور کنبہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کرتے تھے، حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، جو منافقوں کی عادت تھی۔ اس دوران اس بشیر نام کے آدمی کو معلوم ہو گیا کہ رفاعہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں راشن ہے۔ تنگی کا زمانہ تھا، کھانے پینے کی چیزیں عام دستیاب نہیں تھی، تو اس نے رات کے وقت نقب لگائی۔ نقب کا مطلب ہے ڈاکہ مارا، اور کسی طرح گھر میں داخل ہو کر وہ راشن چوری کیا۔ اس راشن کے ساتھ جو اس کے ہاتھ اس وقت ہتھیار لگے، تیر، تلوار وغیرہ، وہ بھی نکالے، اور یہ سب بڑی تیزی کے ساتھ لے کے اپنے گھر پہنچ گئے۔ صبح کو حضرت رفاعہ نے دیکھا چوری ہو گئی ہے، تو ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو بات معلوم ہوئی، اور محلے میں یہ بات پھیل گئی۔ کون چور ہے اس کی تلاش ہوئی، شور ہو گیا۔ بعض شکوک و شبہات کی وجہ سے جب شور زیادہ ہوا تو توجہ گئی اسی آدمی کی طرف۔ کچھ ہوتے ہیں نا جن کی طرف عام طور پہ انسان کی توجہ جاتی ہے کہ یہ گڑبڑ یہی کر سکتا ہے، محلے کا یہ اس مزاج کا لڑکا، اس مزاج کا آدمی ہے۔ اس کو جب یہ اندازہ ہوا کہ میرے بارے میں ایسی بات چل رہی ہے، تو اس نے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کی، اور اس کی صورت یہ اس نے اپنائی کہ اس کی ہمسائیگی میں ایک یہودی رہتا تھا، اصل یہودی۔ اس نے اس یہودی سے بات چیت کی کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں، اصل میں تو ہم تم ایک ہی ہیں، اب میرے گھر میں کچھ ہے، تو اگر تم تھوڑی سی مہربانی کرو، میرے گھر میں ہو سکتا ہے چیکنگ ہو جائے، تلاشی ہو جائے، تو یہاں سے نکل جائے گا سامان، بےزتی ہو جائے گی، خاندان کا مسئلہ ہے، تو یہ میں تمہارے گھر رکھوا دیتا، تم اپنے گھر رکھ دو، جب یہ بات ختم ہو جائے گی تو میں یہ چیز واپس لے لوں گا، کچھ تمہیں بھی تھوڑا بہت مل جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اب ایک چالاکی کی، آنے والی رات میں اس نے وہ راشن اور وہ اسلحہ اس یہودی کے گھر میں اس وجہ سے پہنچایا کہ اس کو تو یہ کہہ رکھا تھا کہ میرے گھر میں تلاشی ہو سکتی ہے، پکڑا جاؤں گا، پھر میری بھی بےزتی ہے، تمہاری بھی بےزتی ہے، ہم سب یہودی۔ اور اس کے ذہن میں یہ خباثت تھی کہ مجھے پکڑانا اسی کو ہے۔ پہلے اس نے ایک مسلمان پر الزام لگایا تھا، لبید نام کے ایک صحابی۔ ان کو جب پتہ چلا نا کہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تو تلوار لے کر نکلا، کہا اچھا مجھ پر الزام لگاتے ہو، بیٹھوں گا نہیں جب تک میں سچ کو سچ کر کے نہیں دکھاؤں گا، چور کو نکالوں گا نہیں۔ اب یہ ڈر گیا، سوچا الٹا ہو گیا یہ کھیل، اس لیے اس نے رات کے اندھیرے میں اب ایک نئی چال چلی۔ یہ جو تھیلا تھا جس کے اندر یہ راشن رکھا تھا، اس میں سوراخ کیا، سوراخ کر کے جو حضرت رفاعہ تھے نا، ان کے گھر سے لے کر اس یہودی کے گھر تک تھیلا اس طرح لے کر گیا کہ رستے میں تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا رہا۔ صبح جب اٹھا تو سب سے پہلے اسی نے شور کیا کہ چوری کس نے کی ہے؟ فلاں یہودی۔ کچھ پرانی ٹگ اس کے ساتھ ہوگی، اس بیچارے کو بھی پتہ نہیں تھا۔ ایک دم جب چھان بین ہوئی، دیکھا گیا کہ آٹا اس گھر سے نکلا ہے اور کہاں پہنچا،
اس کے گھر گھسے، تلاشی کی تو اندر سے اسلحہ بھی نکل آیا اور راشن بھی نکل آیا۔ بڑا پریشان کہ چوری کسی نے کی اور میں پھنس گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قضیہ پہنچا، اور یہ قضیہ اسی نے پہنچایا، بشیر نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، ایک مسلمان ہوں، مخلص ہوں، اور رفاع میرے اوپر الزام لگا رہے تھے کل سے، جبکہ چوری فلاں جگہ سے پکڑی گئی اور اس نے مجھے بدنام کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیشی ہو گئی، ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوری تو تقریباً اسی نے کی ہے، اب یہ چوری کا مال اس کے گھر کیسے پہنچا یہ ہماری سمجھ میں، یہودی تقریباً چوری کرنے والا، لیکن ظاہری حالات تو ایسے نہیں تھے۔ اب چوری پر جو شرعی سزا ہے وہ شرعی سزا نافذ ہونی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن بھی اس طرف متوجہ ہوا اور آپ کو بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بیچارے پر بلا وجہ کی بات تہمت کی لگ رہی ہے۔ جب سامان بھی کسی کے گھر سے پکڑا گیا اور رستے میں سامان چوری ہونے کی پوری دلیل اور اس کا پورا ثبوت بھی موجود ہے، تو سزا تو یہودی کو لگنی چاہیے، اور اس کو بلا وجہ شاید بدنام ہی کیا جا رہا ہے شک و شبے پر۔ یہودی بھی آ گیا، قریب تھا کہ آپ یہ فیصلہ فرماتے کہ یہودی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ثبوت ہے نا سب کچھ۔ اتنا ہی نہیں کہ اس کا ہاتھ کٹے گا، بغیر ثبوت کے جن لوگوں نے اس بشیر نامی شخص کے اوپر الزام لگایا تھا اور جرم ثابت بھی نہیں ہو سکا، ان کو بھی کچھ نہ کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفاع اور حضرت قتادہ، یہ دو صحابی ہیں، یہ ان کے بھتیجے ہیں حضرت رفاع کے، یہ مدعی تھے نا، ان کو فرمایا آپ نے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، چوری تمہارے گھر میں ہوئی، سامان بھی کسی کے گھر پکڑا گیا اور تم نے بلا وجہ ایک مسلمان کے اوپر۔ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری حالت میں ہی جانتا ہوں جب حضور نے یہ فرمایا، میں چاہتا تھا میرا سب کچھ لٹ جائے، لیکن میں نے کاش ہی حضور کی خدمت میں یہ قضیہ نہ لایا ہوتا، جو ہوا سو ہو گیا، حضور کو تکلیف پہنچی۔ لیکن ابھی آپ نے فیصلہ فرمایا نہیں تھا کہ آیت نازل ہو گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور آپ کو دھوکہ دے سکتا نہیں کوئی، اللہ آپ کی رہبری فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ کوئی فیصلہ کر دیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چور اصل میں وہی ہے جو شور کر رہا ہے، اور یہ یہودی چور نہیں۔ جیسے ہی یہ آیتیں نازل ہوئیں اور شور ہوا، بشیر بھاگ گیا، اس نے مدینہ ہی چھوڑ دیا۔ تو سوچا کہاں جاؤں پناہ کے لیے، اس کے ذہن میں بات آئی کہ یہ سارے لوگ مکہ سے بھاگ کر آئے ہیں، اور مکہ کے قریش اب بھی صحابہ کے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، بہتر ہے وہیں پناہ لوں اور ان کو تیار کروں، اکساؤں اور کوئی جنگ کرواؤں، اور مجھے وہاں ٹھکانہ بھی ملے گا اچھا خاصا۔ تو چلا گیا مکہ مکرمہ، وہاں جا کے اس نے اپنی کہانی سنائی، چیخ کر چلا کر، لوگوں تمہیں پتہ ہے میں مدینہ کا ہوں، میرے اوپر بڑا ظلم ہوا، چوری کی ایک یہودی نے مسلمان کی، محمد نے تو میرے ہاتھ ہی کٹوا دیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلا وجہ میرے اوپر لوگوں نے الزام لگایا، میں تو اپنی جان بچا کر تمہارے پاس۔ لوگوں نے کہا بہت اچھا، ویلکم کیا، اس کا مہمان بنا کچھ دنوں تک، لیکن چور تھا نا، اس لیے لوگوں کو اپنے گھر میں رکھنے کے بعد اس کی حالت تھوڑی مشکوک نظر آئی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آج ہمارے گھر آ گئے، اب تم کسی دوسرے کے ہاں رہو۔ آخر کار ایک عورت کے گھر میں ٹھہرا، کچھ دنوں وہاں رہا، اس نے بھی نکال دیا۔ تو اللہ کہاں ایسوں کو ٹھکانہ دیتے، مجرم بھی ہو اور جرم کے بعد الزام بھی بے گناہوں پر لگائیں۔ تو پھر جب اس کے وہاں بھی کچھ حالات ٹھیک نہیں رہے تو اس نے سوچا اور ایک کام کرتا ہوں، میں ڈاکو ہی بن جاؤں، یہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، روز کہیں نہ کہیں نقب مارا کروں گا، کچھ نکالوں گا، خود بھی کھاؤں گا، اپنی ایک ٹیم بن جائے گی، اب میں ان لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ ایک گھر کے اندر اس نے اسی طریقے سے حملہ کر کے ڈاکہ ڈالنے کے لیے دیوار پھلانگنے کی کوشش کی، وہ دیوار گری، یہ اس کے نیچے گرا اور مر گیا۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی، یہ ہے اس کا شان نزول۔ لیکن اس میں ہدایت یہ ہے کہ بے گناہ کو گناہ گار نہ بناؤ، غلطی ہو جائے تو اس کا اقبال جرم کرو، شرعی سزا ہو تو مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ اس سزا کو قبول کر لے،
اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ رسول کی بغاوت کر کے دنیا میں کہیں امن اور سکون کے ساتھ انسان نہیں رہ سکتا، اور اگر دنیا میں کچھ لوگ وفاداری کریں ایسے لوگوں کی تو وہ کب تک وفاداری کریں گے؟ یہاں دھوکہ دیں گے، چونکہ اس کا پورا قبیلہ خاندان آ گیا تھا کہ دیکھو جی ہمارے آدمی کو بھی الزام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ یہاں تو تم اس کی بات کرتے ہو، کل قیامت کے دن بھی کرو گے طرفداری۔ فرمائی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب برحق نازل کی، جو سچ بولتی ہے، سچ کہتی ہے، سچ بیان کرتی ہے، قرآن۔ یہ کیوں نازل کی گئی؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اللہ نے جو آپ کی رہنمائی فرمائی ہے، جو آپ کو علم عطا فرمایا ہے، اس بنیاد پر آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، حق اور ناحق کا، صحیح اور غلط کا، مجرم کو سزا دیں، بے گناہ کو بری کریں۔ اور ہاں لا تکن للخائنین خصیما، دھوکے بازوں کی طرف سے بات نہ کریں، ان کے حق میں بات۔ آپ نے کون سی بات کی تھی؟ آپ کو یہ اندازہ ہوا تھا شاید اس پر حقیقت، وہ روتا دھوتا بھی تھا نا، اور لوگ بھی اس کے پورے خاندان والے آگے، دیکھو جو ہمارے آدمی پر الزام ہے، یہ بدنام ہو گئے، ہم عزت والا گھرانہ تھا، مسلمان ہیں ہم بھلے، دیکھو جی رفاع نے ہمارے اوپر کیا لگا دیا، الزام لگا، اور آپ چوری فلاں جگہ سے پکڑی گئی۔ ان کے رونے دھونے کو دیکھ کر، چونکہ آپ عالم الغیب تو تھے نہیں کہ ہر چیز کا پتہ ہو، غیب کی انہی باتوں کا آپ کو پتہ چلتا تھا جو آپ پر اللہ کی طرف سے پہنچتی تھی، تو ابھی کوئی علم نہیں آیا تھا، تو حالات ظاہری اعتبار سے ایسے ہی تھے کہ یہ چور نہیں ہے۔ تو آپ نے شروع میں حضرت رفاع اور حضرت قتادہ کو فرمایا تھا کہ جو تم نے کیا، اس پر الزام لگایا بغیر ثبوت کے، یہ اچھا، تو اس کو فرمایا لا تکن للخائنین خصیما، طرفداری نہ کریں، دھوکے بازوں کی طرفداری۔ حالانکہ آپ نے طرفداری نہیں کی تھی، اور آپ تو طرفداری کر سکتے ہی نہیں تھے، لیکن امکان تھا کہ آپ ایسا فیصلہ کر دیں کہ یہ بری ہے اور یہ مجرم ہے، اس کو سزا دی جائے۔ اس سے پہلے ہی فرمایا واستغفر اللہ، یہ بھول چوک آپ سے ہوئی ہے، اس پر آپ بھی اللہ سے معافی مانگیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بھول غلطی چوک ہو جائے، پیغمبر کو بھی اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ ہم کیا ہیں؟ آج مجھے کوئی فون پہ پوچھ رہا تھا، گاڑی میں میرے ساتھ ایک ساتھی بھی تھا، ہم سفر میں تھے، ابھی پہنچے مغرب سے پہلے، تو ایک ساتھی پوچھ رہا تھا کہ میرے کچھ مسائل ہیں، میں کیا کروں، کوئی وظیفہ دیں؟ تو میں نے ان کو کہا استغفار پڑھو۔ میں نے کون سا استغفار کتنا؟ تو میں نے کہا استغفر اللہ ربی العظیم پڑھو، کم سے کم 1100 مرتبہ۔ تو وہ کہنے لگے میں 20 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں، تو 5 نمازوں کے بعد 20 دفعہ پڑھو، کتنا ہوا؟ میں نے کہا یہ 20 دفعہ پڑھنا، میں نے کہیں پڑھا نہیں، میرے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی۔ میں نے کہا 20 دفعہ دن میں استغفار پڑھنا یہ گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں دن میں کتنے استغفار پڑھتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دن رات میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو حضور سے کوئی گناہ ہوتا تھا کیا؟ پیغمبر سے تو گناہ ہو سکتا ہی نہیں، اس کے باوجود 100 مرتبہ دن میں کیا پڑھتے تھے؟ تو 100 مرتبہ استغفار پڑھنا تو اولیاء اور انبیاء کا کام ہے۔ گناہ گاروں کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ گناہ گاروں کو کم سے کم 1100 مرتبہ پڑھنا چاہیے، یہاں سے شروعات کرو۔ تو یہ فرمایا استغفر اللہ، اللہ سے آپ بھی بخشش مانگیں، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ مہربانی یہ ہے کہ آپ سے غلطی نہیں ہوتی، پہلے ہی آپ کو بتا دیا جاتا ہے، لیکن بتانے سے پہلے آپ کا اگر ارادہ ہو جائے کوئی ایسا جو ارادہ مناسب نہیں ہے، اس پر بھی آپ بخشش مانگا کریں۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور ان کی طرف سے ہرگز بھی آپ بات نہ کریں، ان کی طرفداری کی بات، اس کا لفظی ترجمہ ہے نہ جھگڑیں آپ۔ جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرفداری کی بات ہرگز نہ کریں، یختانون انفسهم، جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے خیانت کا مطلب ہے خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، پیغمبر کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن پیغمبر کو دھوکہ، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس طرح کی چالیں چل کے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے۔ اگر ان کو بات سمجھ میں آ جائے تو پھر دنیا کی سزا بھگت لیں گے، آخرت سے بچیں گے، لیکن وہ یہاں بچ جاتے ہیں، بڑی سزا میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو دھوکہ اپنے آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ خائن کو، خیانت کرنے والے کو، اور آثم کو، گناہ گار کو، نافرمان کو اللہ بالکل نہیں پسند کرتا۔ یستخفون من الناس، یہ لوگ لوگوں سے شرماتے ہیں۔ اس طرح کے بدماش اور اوباش لوگ جو اللہ رسول کے باغی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں سے شرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو بری حرکت نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے تو بری بات زبان پر نہیں لاتے۔ ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے کوئی نہیں شرمتا، اللہ سے شرمانے کی بات ہی نہیں۔ مخلوق سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، مخلوق سے شرماتے ہیں،
اللہ سے نشان. تنہائی کے گناہ کو کمال سمجھ. اور یاد رکھنا چاہیے انسان کے جو گناہ تنہائی کے ہوتے ہیں وہ مجلسوں کی گناہوں سے زیادہ سخت ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں مجلسوں کے جو گناہ ان لوگوں کے سامنے جو گناہ ہوتے ہیں ان پر توبہ کی توفیق ہے، ان کا اثر زیادہ خطرناک. جو تنہائی کا گناہ ہوتا ہے اللہ بچائے، میں بھی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ آج تک جو ہوئے معاف فرما، آپ بھی توبہ کریں، بچنے کا ارادہ کریں. ہوئے ہیں ہم سے تنہائی میں گناہ. تنہائی کے گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ توبہ دور کی بات ہے، ان سے ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھتا. کون دیکھ رہا ہے؟ تو یہ جانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، مخلوق نہیں دیکھنی چاہیے. تو اللہ کے دیکھنے کو ہلکا سمجھتا ہے، مخلوق کے دیکھنے کو بھاری سمجھتا ہے. اس میں اللہ کی ذات کی تخفیف ہے، بے ادبی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ کی حالت میں اللہ دیکھے تو کوئی حرج نہیں، اور مخلوق دیکھے تو اپنے لیے عیب سمجھتا ہے. یہ بات ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. جب رات کو ہوتے ہیں کہیں تو رات کی تنہائی میں مشورے کرتے ہیں، کہتے ہیں کون دیکھ رہا ہے. وہو معہم، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے نہیں شرماتے. کیا باتیں کرتے ہیں؟ ما لا یرضی من القول. ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، ایسی حرکت کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں. موبائل کمرے میں دروازہ بند کر کے فحش تصاویر دیکھ رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کے میسیج کر رہے ہیں، کسی کی عزت ریزی، کسی کے قتل کے پلان، کسی کے ڈاکے، کسی کو لوٹ مار کرنے کی صورتیں اور تدبیریں، یہ صورتیں چل رہی ہیں. کوئی نہیں دیکھ رہا. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہم احفظنا واغفر لنا ورحمنا. وکان اللہ بما یعملون محیطا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے ان کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ کا علم ان کی تمام حالتوں پر محیط ہے. یہ اللہ کے علم سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم. یہ ان کو فرمایا جو اس بشیر نامی منافق اور چور کے حمایتی تھے نا، ان سے فرمایا ہاں انتم ہؤلاء، تم لوگ جادلتم عنہم، اس کی طرف سے لڑتے جھگڑتے ہو، طرفداری کرتے ہو، فی الحیات الدنیا، مگر یہ تمہاری طرفداری دنیا میں چل رہی ہے. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ. قیامت کے دن جب اللہ ایسے مجرم کو پڑے گا، وہاں کون کرے گا ان کی طرفداری؟ وہاں بھی آؤ گے کہ خدایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بے گناہ ہے، یہ مجرم نہیں. تو سوچا کرو کس کی طرفداری کر رہے ہیں. امن یکون علیہم وکیلا. یا ہوگا کوئی آدمی جو ان کی وکالت کرے گا کل قیامت کے دن؟ کوئی نہیں کر سکتا. یاد رکھو من یعمل سوءا، جو آدمی جرم کرے، گناہ کرے، او یظلم نفسا، یا اپنے اوپر ظلم کرے. او لفظ او کا مطلب ہے یا. جہاں بھی لفظ او آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد آنے والی بات، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یا تو آج آ جاؤ یا کل آ جاؤ، دونوں میں سے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے نا. یا تو ہمیں بلاؤ یا تم آؤ، یا تو خالد کو بلاؤ یا بدر کو بلاؤ، دونوں میں سے. من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو آدمی جرم کرے، گناہ کرے، یا وہ اپنے اوپر ظلم کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے اوپر ظلم کرنے کا مطلب ہے وہ گناہ جس کا تعلق صرف اپنی ذات سے، اس کا کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں. شراب پی رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج فرض نہیں کر رہا ہے، تو کسی دوسرے کو کوئی نقصان ہے؟ اس کو کہتے ہیں وہ گناہ جو لازم ہے. لازم کا مطلب اپنی ذات تک محدود. من یعمل سوءا، یا جو کوئی برائی کرے، برائی کرنے کا مطلب ہے دوسرے کو بھی اس گناہ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اثر پڑے. مطلب چوری کرے تو خود بھی گناہ گار ہوا لیکن دوسرے کا مال کا نقصان ہو گیا. قتل کرے تو دوسرے کی جان کا نقصان ہوا. مار دھاڑ کرے، فتنہ فساد کرے، کسی کو ذلیل کرے. تو یہ ایسے جرم ہیں جن میں آدمی خود بھی مجرم ہوتا ہے لیکن دوسرے کو بھی نقصان. اس کو کہتے ہیں ایسا گناہ جو متعدی ہے، جس کی نحوست اور جس کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہوا جو آدمی ایسے گناہ کرے
جن کا تعلق حقوق سے ہے، یعنی لوگوں کے حق مارے وہ بھی، یا وہ جس میں لوگوں کا حق نہیں مارا جاتا، خود ہی گناہ کر رہا ہے، کسی کا تو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اپنا نقصان ہے، جو بھی ہو، جس نے بھی گناہ کر لیے ہو تو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور اللہ سے استغفار کرنے کا کیا مطلب ہے یاد رکھنا چاہیے، قرآن و حدیث میں جہاں استغفار کا حکم آیا ہے وہاں استغفار بالشرائط ہے۔ لفظ استغفار جو آیا ہے نا، اللہ سے معافی مانگنا، اس کی شرائط ہے، خالی استغفر اللہ پڑھنے کو استغفار نہیں کہتے۔ اس کی 4 شرطیں ہیں، کتنی؟ ہاں، چاہے پھر استغفر اللہ کا لفظ بولو یا رب اغفر لی بولو، یا کہو اپنی زبان میں خدایا مجھے معاف کر، کچھ بھی کہہ لو، لیکن 4 چیزیں ہوں تو استغفار ہوگا۔ نمبر 1، جو گناہ کر رہا ہے فی الحال اس کو چھوڑ دے، ایک اس گناہ سے اپنے آپ کو الگ کرے۔ نمبر 2، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گناہ سے الگ ہو جائے اور آئندہ ارادہ کرے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں۔ نمبر 3، اگر یہ گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں تو ان سے معاف بھی کروائے۔ نمبر 4، اگر یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں تو قضا بھی کرے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔ اب کہے اپنی زبان سے استغفر اللہ، تو اب استغفار مکمل ہوا۔ اور اگر گناہ کر بھی رہا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے استغفر اللہ، تو 1000 دفعہ نہیں 10,000 دفعہ بھی دن میں پڑھے تو استغفار نہیں ہے، اس کو استغفار نہیں کہتے۔ جیسے لا الہ الا اللہ محض زبان سے پڑھنا جبکہ اس کے ساتھ اس کلمے کا یقین نہ ہو، صرف زبان سے پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کلمے کا یقین ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی تو یہ آیا ہے کہ جو آدمی، یہ مطلب نہیں ہے کوئی اس میں سمجھے من یعمل سوءا، جو آدمی کسی پر ظلم کرے، او یظلم نفسہ، یا خود کوئی گناہ کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر کہ استغفر اللہ ربی العظیم، استغفر اللہ ربی العظیم، معاف ہو گئے سارے گناہ؟ نہیں، اتنا کھیل تھوڑا ہی ہے، بالشرائط، شرائط کے ساتھ استغفار کرے۔ کیا ہوگا پھر؟ یجد اللہ غفور الرحیمہ، وہ پائے گا اللہ کو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان، کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا، ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم سے ایسے گناہ ہوئے ہیں کہ ہم توبہ بھی کر لیں، اس گناہ کو چھوڑ بھی دیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کر لیں، اللہ سے بھی معافی مانگ لیں، لیکن مخلوق سے ہم معافی مانگ کر بھی یا اللہ کے جو حقوق ہیں وہ فوراً ہم پورے نہ کر سکتے۔ مثلا 10 سال کی نماز ہی نہیں پڑھی تو ایک دم تھوڑی 10 سال کی نمازیں پڑھ لیں۔ کسی کا روپیہ لاکھ چوری کر رکھا ہے تو اس وقت ہے ہی نہیں ہے لاکھ روپیہ، تو یہ کرے کہ فوراً شروع کر دے، فوراً ایک نماز تو قضا پڑھے اور ارادہ کرے کہ ہر دن انشاءاللہ میں 5 نمازیں کم سے کم قضا پڑھتا رہوں، جب تک زندہ رہوں گا پڑھتا رہوں گا۔ قضا روزے رکھنے شروع کر دے اور ارادہ کرے کہ انشاءاللہ پورے کروں گا، اگلے سال کروں گا، 6 مہینے بعد کروں گا نہیں، فی الحال شروعات کر دے، ہفتے میں 1 دن، مہینے میں 3 دن، 4 دن، 5 دن، سردیوں میں 10 دن، اس طرح کر کے روزے رکھنا شروع کرے، قضا نمازیں شروع کرے، جن کے حقوق ہیں ان سے معاف کرا کے کہے آپ کا یہ روپیہ لاکھ ہے، میرے پاس لاکھ روپیہ نہیں، یا تو آپ معاف کرو یا ہر مہینے 100 500 1000 2000 جتنا ہوتا رہے گا میں دیتا رہوں گا۔ اب اس آدمی نے تھوڑا سا دیا تھا اور یہ مر گیا، اس کا ارادہ تھا۔ حدیث میں آیا جو آدمی کسی سے قرض لے اور اس کی نیت ہو کہ میں قرض واپس کروں گا تو اللہ اس کا قرضہ ادا کروا دے، اور نیت نہ ہو واپسی کی تو اللہ تعالیٰ بھی قرضہ ادا نہیں کروا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے نیت چلتے ہیں، اس لیے اگر اس کا ارادہ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے ہاں بخشش ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حقوق کیسے معاف ہوں گے؟ اگر اس کی نیت صحیح ہوگی اور اس نے شروعات کر دی ہوگی تو کل قیامت کے دن حقوق کی ادائیگی 2 طرح ہوگی، 3 طرح ہوگی۔ نمبر 1، اسی آدمی کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ نمبر 2، اللہ اس سے نیکیاں نہیں لیں گے، اس کو کہیں گے چل اس کو معاف کر دے، اس کو کہیں گے تجھ کو جہنم میں جانا تھا تو اس کو معاف کر، تجھے جہنم سے بچا دیتا ہوں، وہ کہے گا اللہ ٹھیک ہے جو کچھ ہے میرا معاف، مجھے بچا، یہ صورت ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ آدمی بھی جنتی ہوگا اور اس کو بھی اللہ بخشنے چاہیں گے تو اس کو بھی بخش دیں گے، یہ کہے گا پروردگار اس پر تو میرے حقوق ہیں، اللہ پاک فرمائیں گے اس کے حقوق تو چھوڑ دے، اس کو معاف کر دے، اس کے بدلے میں مجھے جنت میں درجات بلند دیتا ہوں، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، وہ راضی ہو جائے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو قیامت میں حقوق سے بری فرما دیں گے، بشرطے کہ کسی کی نیت اور کسی کا ارادہ بھی ہو اور ساتھ میں اس نے اس کی شروعات بھی کر رکھی۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو آدمی گناہ ہی کرتا رہے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ،
تو وہ اس کی کمائی اس کے خلاف ہے۔ کیا مطلب کمائی خلاف کا؟ یعنی اس کا عمل دنیا میں بھی اس کو نقصان پہنچائے گا، آخرت میں بھی اس کے وبال کا ذریعہ بنے گا۔ وکان اللہ علیم حکیمہ، اللہ خوب جانتے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ دنیا میں چھپا سکتا ہے آدمی، اللہ کے ہاں تو کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما، یہ ہے آیت اس منافق بشیر کی طرف جس نے خود چوری کی اور الزام کسی، ہاں تو ایمان والوں کو چاہیے سوچو، کبھی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، پھنس جائے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے بے گناہ کو نہ پھنساؤ۔ ومن یکسب خطیئۃ، جس آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے، او اثما، یا کوئی جرم ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے معاشرے میں اس کی پکڑ ہو، اس کو کوئی شرعی سزا لگنے والی ہو، قانونی سزا لگنے والی ہو، کوئی پینلٹی پڑتی ہو، یا خدا نخواستہ ذلت اور رسوائی ہوتی ہو، ثم یرمی بہ بریئا، پھر وہ اپنا یہ جرم کسی بری انسان پر ڈال دے، کسی بے گناہ پر اپنا جرم ڈالے کہ میں نے کہاں کیا، اس نے کیا، فقد احتمل بہتانا، اس نے ایک تو اپنے سر بہتان لے لیا، بے گناہ پر کیا لگایا، الزام، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلم کھلا جرم کر کے گناہ کما لیا۔ ایک تو گناہ تھا چھپ کے اور ایک گناہ ہے کھلم کھلا اس نے ایک گناہ کیا اور گناہ کر کے دوسرے پر الزام لگایا تو دگنا مجرم ہو گیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، یا رسول اللہ، اللہ کی آپ پر بڑی رحمت ہے کہ جب کبھی کوئی آپ کے سامنے آ کر غلط بیانی کرتا ہے تو اللہ آپ کی رہبری فرماتے ہیں اور آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، ان میں سے ایک جماعت تو آپ کو دھوکہ دینے لگی تھی، غلط بیان کر کے ایک بے گناہ کو سزا لگنے والی تھی۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، لیکن آپ کو تو یہ دھوکہ دے نہیں سکتے، دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ جیسے حضور کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ایسے مومن کو بھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حدیث میں المؤمن لا يخدع ولا يخدع، مومن کو نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، نہ مومن کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ مومن سادہ ہوتا ہے، بھولا بھالا ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مرضی کو دھوکہ دیتا رہے، نہیں، ہوشیار ہوتا ہے، کسی سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ لیکن اس سے وہ دھوکہ مراد نہیں ہے کہ دکاندار نے نقلی مال دے دیا تو دھوکہ لگ گیا، نا، مطلب دین کے معاملے میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دنیا کے معاملے میں دھوکہ ہو سکتا ہے، اسے بولے بالے لوگوں سے دھوکہ ہو سکتا ہے۔ نقلی نوٹ اصلی بنا کر دے دیا، سیدھا سادہ ہے تو لے لیا بیچارے، بعد میں پکڑا گیا تو لوگ کہیں گے یہ مومن نہیں ہے کیونکہ اس کو دھوکہ لگ گیا۔ یاد رکھنا چاہیے، حدیث میں جو آیا اس کا مطلب یہ ہے دینی معاملات میں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یعنی اس سے گناہ نہیں کروا سکتا کوئی آدمی، بڑا تیز ہوتا ہے اس معاملے میں، خدا کی نافرمانی کا کام کسی کے لحاظ میں، کسی کے دباؤ میں نہیں کرتا۔ وما يضلون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما يضرونك من شيء، آپ کو تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہی نہیں ہے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم، کیسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اللہ نے آپ کو حکمت دی ہے، دانائی دی ہے، اور پھر آپ کی برکت سے آپ کی امت کے علماء اور صلحاء کو بھی یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو جو معلوم نہیں تھا وہ سکھایا۔ اس سے معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ ما لم تکن تعلم، آپ جانتے ہی نہیں تھے، آپ کو پتہ، علمک، اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو اللہ بتاتے رہتے ہیں۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ کسی کو علم عطا فرماتا ہے، اور وہ علم کیا ہے؟ قرآن کا علم، کیونکہ آپ کو یہی علم عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنی بھی اللہ کی رحمت کی شکلیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ علم۔ وہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کے شروع میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان رحمت سے بنا، اور میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پر بتلایا تھا۔ را ہا یا میم، 4 حرف رحیم میں، اور رحمان میں را ہا میم الف نون 5۔ ایک ہی لفظ اگر 2 طرح استعمال ہو رہا ہو، کہیں کم حروف ہو کہیں زیادہ ہو، تو جہاں حرف زیادہ ہوں گے وہاں معنی میں بھی زیادتی ہوگی۔ رحیم کا مطلب ہے بے حد مہربان، اور رحمان کا مطلب ہے بہت بڑا مہربان۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا علم القرآن، اللہ نے کیا سکھایا؟ قرآن۔ وہاں پہلے فرمایا الرحمن، کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ کسی بندے کو کیا سکھا دے؟ قرآن سکھا دے۔ اس لیے قرآن سے جڑنا، قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سننا سمجھنا، یہ اللہ کی دنیا میں جتنی بھی رحمتیں ان میں سب سے بڑی رحمت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے جس آدمی کو اللہ اپنا پاک کلام قرآن دے دے اور پھر وہ قرآن کی نعمت مل جانے کے بعد دنیا کے کسی بھی شخص کو دنیاوی معاملات میں اپنے سے بہتر سمجھے، اس نے اللہ کے کلام کی توہین اور بے ادبی کر دی۔
اس لیے اللہ کا کلام حاصل ہو جانے کے بعد کوئی آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم مصغر الکبیر ومکبر الصغیر صغر ما بنا، یا مصغر الکبیر ویا مکبر الصغیر صغر ما بنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والعفة والعفاف والصحة والسلامة والاسلام والامن والامانة والایمان والقرآن، ونسألک المعافاة التامة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ برحمتک یا رب۔